واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی ہے، اور اپنے اس وعدے کو بھی یاد کرو جس کا تم نے پکا عہد کیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے طہارت کے احکام بیان فرمائے۔ اگر حدث اصغر ہو، چھوٹی ناپاکی ہو، اس کے لیے وضو ہے، بڑی ناپاکی ہو اس کے لیے غسل ہے، اور اگر پانی موجود نہیں تو مٹی سے تیمم کر لے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کی نیت سے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کی نیت سے وہ آدمی پاک ہے۔ آگے فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے سب اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے، اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے راستے بتائے ہیں۔ یہ اللہ کا بندے پر بڑا احسان ہے، تو بندے کو ہر وقت اس نعمت کا استحضار رکھنا ہے۔ ایک تو اس چیز کا حکم فرمائے وَاذْكُرُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، یاد کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے عام نعمت بھی مراد ہے۔ انسان پر ہر وقت کروڑہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہے۔ انسان کیونکہ ناشکرا واقع ہوا ہے، اس لیے اگر اس کو ہزار نعمتوں کے بعد ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو ہزار نعمتیں اس کو بھول جاتی ہیں، اسی تکلیف کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں یہ سب شکر گزاری کا حق رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کریں۔ اور اس کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ہے، پھر اس کے بعد احکام کی نعمت ہے، اور مستقل یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملاقات کے راستے آسان کر دیے۔ پہلے امتوں پر یہ راستے بڑے مشکل تھے۔ طہارت وضو کے بغیر نہیں، پانی کے بغیر طہارت نہیں، اور پھر طہارت کے احکام بڑے سخت کہ اگر کہیں کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو وہ پانی سے پاک نہیں ہوا کرتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ پاک ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی۔ پانی موجود نہیں ہے تو ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنا دیا۔ کہیں بھی اگر مٹی سے تیمم کر لیں تو وہ آدمی اسی طرح پاک ہے جس طرح غسل کرنے والا یا وضو کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمت کو یاد کرنا، اس میں سب سے اول درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے۔ یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بتایا، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے وعدہ کیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ تو اس میں تین احتمال ہیں۔ یا تو اس کا خطاب ہے مدینہ والوں کو، پھر اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ کی نبوت کا 11واں سال تھا، حج کا موقع تھا۔ آپ نے عقبہ کے جگہ پر، یعنی جہاں جمرہ عقبہ ہے، بڑا شیطان ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی اسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے
وعدہ لیا تھا، یہ چند ایک افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ سب سے پہلا وعدہ تھا مدینہ والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرا وعدہ انہوں نے اگلا سال چھوڑ کے اس سے اگلے سال یعنی 13 کو کیا تھا، نبوی کو۔ اس وقت زیادہ مسلمان تھے اور انہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ قرآن مجید پورے عالم کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ واثقکم، اس کا خطاب مجھے اور آپ کو بھی ہے اور ہر ایمان والے کو ہے۔ تو وہ کون سا وعدہ ہے جو ہر ایمان والے نے کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے تو گویا اس کلمہ کے ضمن میں اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنوں گا اور پھر اس پر عمل کروں گا۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتیں سن لی، ہمیں یقین ہے، ہم ایمان لیں اور ہم اطاعت کریں گے۔ اطعنا یہ کلمہ کے ضمن میں اگرچہ زبان سے نہ کہے لیکن اس کے ضمن میں یہ وعدہ موجود ہے، اس لیے کہ جو آدمی قرآن پر، حدیث پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سچی بات ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ تو آپ اس وعدے کو یاد کرتے رہو، یعنی اپنے کلمے کے ضمن والے وعدے کو یاد کرتے رہو، تمہیں نفسیات اور تمہیں باہر کے ماحول اپنی طرف سے کھینچیں گے۔ تو اللہ کا کوئی بھی حکم آئے تو وہ حکم اپنی طرف بلاتا ہے کہ میرے اوپر عمل کرو، اور تمہیں اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اب تم چھوڑ کے دوسرے راستے پر جا رہے ہو، وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، آگے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ گویا ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، وہاں آدمی تعویلات کرتا ہے، مثلا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو اس میں جائز راستے نکالنے اور اپنے عذر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ مصروف ہوں، میرے کپڑے خراب ہیں اور میں بیمار ہوں، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ فرمایا اللہ دل کے راز کو جانتا ہے، تمہارے اندر کیا جذبات ہیں۔ تم حلال حرام کے موقع پر حرام صورت اختیار کرتے ہو اور پھر تعویلات کرتے ہو کہ کیا کریں، اس کے بغیر تجارت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو بھئی اس کے بغیر تو لڑائی جھگڑا ہوگا، زندگی نہیں ہے۔ اللہ دل کے راز کو جانتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی انسان کے سامنے ہو تو پھر ظاہری جو دنیاوی حالات ہیں یہ انسان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے عمل میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان لائے، ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اس کے ضمن میں ہم نے وعدہ کر لیا۔ اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی حکم متوجہ ہوتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے، تو گویا اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اور اپنے وعدے کو یاد کر کے اس پر عمل کرو۔ جب ہم نہیں کرتے تو اللہ فرماتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم تعویلات کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، لہٰذا صحیح صحیح چلو، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، وَمِيثَاقَهُ اور اس کے وعدے کو یاد کرو، الَّذِي وَاثَقَكُمْ وہ جو تم سے وعدہ کیا، بِهِ جن کاموں کا، اذ اس وقت، قلتم تم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور دلوں کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔